السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں جو انہوں نے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے دیا ہے۔ تو آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی پاکستانی عوام سے۔ 8 فروری کو ملک بھر بشمول پنجاب، سندھ اور سوابی میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے پر عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس ننگی فسطائیت کے دور میں بھی عوام ہر مرتبہ میری کال پر خوف کے بت توڑ کر نکلتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم اب ہر حال میں حقیقی آزادی کی منتظر ہے۔ عدلی حکومت اندر سے ڈری ہوئی ہے، ملک بھر میں چھاپے مارے گئے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کرکٹ کا بہانہ بنا کر ہمیں مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کھوکھلی حکومت اندر سے کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے آرمی چیف کے نام خط ملک کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے لکھا تھا۔ یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کی فکر ہے۔ میں DGI SPR کو کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے۔ آپ کہتے تو یہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، مگر بچہ بچہ واقف ہے کہ ملک کا نظام آرمی چیف ہی چلا رہا ہے۔ ملک پر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹس مسلط کر دیے گئے ہیں، جس نے کبھی کونسلر کا انتخاب نہیں لڑا، مگر اب وہ کرکٹ سے لے کر خارجی اور داخلی معاملات تک ہر چیز کا کرتا دھرتا ہے۔ ملک میں ہر جانب جبر و فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی خود مختاری کا جنازہ نکال دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے جانبدار اور بے شرم ترین چیف جسٹس تھے، جن کا کردار چیف جسٹس منیر سے بھی زیادہ گھناؤنا تھا۔ ان کے دور میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا، انسانی حقوق بری طرح پامال ہوئے، مگر انہوں نے بجائے کوئی ایکشن لینے کے ہر غیر قانونی اقدام کی سہولت کاری کی۔ ملک میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق دونوں بری طرح پامال ہیں۔ انتخابات کے نام پر ڈونگ رچا کر عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ اس سب میں اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بنے رہے۔ ان دونوں چہروں نے اپنے عہدوں اور عوام سے غداری کی۔ اس سب کے نتیجے میں جعلی MNAs، جعلی پارلیمان، جعلی وزیر اعظم اور جعلی صدر کا وجود عمل میں آیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کام اب آئینی بینچ سے لیا جا رہا ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ ججز کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دو طرفہ موقف سنا جائے، مگر یہاں ایک ہی طرف کا موقف سن کر فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک میں انسانی حقوق اور قانون کا حال ہے، آپ کو اس کے خلاف کھڑے ہو کر تاریخ میں سرخ رو ہونا چاہیے اور قاضی جیسا شرمناک کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ پیکا کے کالے قانون کے ذریعے میڈیا اور سوشل میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کا جو حال کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ معیشت کو $1.7 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک میں برین ڈرین تیزی سے جاری ہے۔ 17 لاکھ افراد بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ معاشی تباہی اور بے روزگاری سے پوری قوم پریشان ہے۔ ہم نے 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ مذاکرات صرف ایک ڈرامہ ہے۔ 8 فروری پر کمیشن بنانا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن بنا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے، کیونکہ یہ انسانی حقوق سے متعلق معاملات تھے اور فوری طور پر ان پر ایکشن لیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ 26 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے گولیاں چلوا کر نہتی عوام کا قتل کیا۔ ملک کے سب سے بڑے منی لانڈرز کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ 30 سال سے خفیہ ایجنسی ہمیں بتا رہی تھی کہ ملک کو ان دو خاندانوں نے کس طرح لوٹا۔ سرے محل اور مے فیئر فلیٹس کی فائلیں انہوں نے ہمیں خود دکھائیں۔ نیب نے 1100 ارب ریکور کرنے تھے، ہمارے دور میں 480 ارب ریکور کیے گئے، کیونکہ ہم احتساب کو لے کر سنجیدہ تھے، جبکہ پچھلے 17 سال میں صرف 80 سے 90 ارب ہی اکٹھے ہو سکے۔ نیب ترامیم کر کے ان دو خاندانوں کے تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔ مقصود چپڑاسی، مے فیئر، ون ہائیڈ پارک میں رشوت، اومنی گروپ سمیت تمام مقدمات بند کر دیے گئے۔
ہمیں خود ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور اب دھاندلی کے ذریعے ان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ بوٹ پالشی ان کی مہارت ہے۔ پاکستان کی عوام جن چہروں کو مسترد کر چکی ہے، ان کو حکومت دے کر فوج نے اپنی ساکھ تباہ کر لی ہے اور عوام میں نفرت پیدا کی ہے۔ اس جعلی نظام کی بقا صرف تحریک انصاف کو کچلنے اور ہمارے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے میں ہے، تاکہ اردلی حکومت قائم رہے اور انتخابی فراڈ سامنے نہ آئے۔ آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس قدر بڑھ چکی ہے۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے، ترقی وہیں ہوتی ہے۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ مشرقی جرمنی میں آمریت اور مغربی جرمنی میں جمہوریت تھی۔ 50 سال کے بعد سب نے دیکھا کہ مغربی جرمنی جمہوریت کی بنیاد پر کتنی ترقی کر گیا۔ سوویت یونین کی مثال بھی سب کے سامنے ہے، جو 1970 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر 15 سے 20 سال کے اندر اندر وہاں آمرانہ رویوں اور ویگو ڈالوں کی طرز پر اغوا جیسی پالیسیوں کی وجہ سے وہی حالات بن گئے جو ہمارے ہیں، اور امریکہ سوویت یونین سے بہت آگے نکل گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو انہوں نے اپنی پاکستانی عوام کو دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک کی فلاح، ہماری فلاح کن چیزوں میں ہے؟ امام غالب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فلاح، یا آپ کسی بھی ملک کی فلاح کی بات کریں، فلاح کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو انسان کی فلاح 4 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز، ایسی بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، کہ ایسا وجود ہو جو کبھی فنا نہ ہو۔ دوسری چیز ہے ایسی عزت جس میں کبھی ذلت نہ ہو۔ تو ایسی عزت انسان کی ہونی چاہیے کہ جس میں کبھی ذلت نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے ایسی نگری جس میں کبھی فقر کا شائبہ نہ ہو۔ نگری آپ سب جانتے ہوں گے، جیسے ہم کبھی کہتے ہیں اپنے دوستوں کو، یار کبھی ہماری بھی نگری میں آ جایا کرو۔ تو نگری ہے جہاں جو آپ کی جگہ ہے، جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا سوچ و بچار کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی جگہ جو آپ کی ہے جہاں پہ آپ روز کے معمول کے مطابق بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک نگری ہے۔ تو ایسی نگری جس میں کبھی فقر کا شائبہ نہ ہو، کہ آپ کے پاس کبھی بھی فقر نہ آئے۔ اور چوتھی چیز، ایسا علم جس میں جہالت نہ ہو، کہ انسان کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جس میں جہالت نہ ہو۔ تو امام غالب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان کی فلاح ہے وہ ان 4 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز، ایسی بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، ایسی عزت جس میں کبھی ذلت نہ ہو، ایسی نگری جس میں کبھی فقر نہ ہو، اور ایسا علم جس میں کبھی جہالت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بقا عطا کرے جو کبھی فنا نہ ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی نگری عطا کرے جس میں کبھی فقر کا شائبہ نہ ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی عزت عطا کرے جس میں کبھی ذلت نہ ہو، اور اللہ ہمیں ایسا علم عطا کرے جس میں کبھی جہالت نہ ہو۔ آمین آمین آمین۔ اللہ ہمیں اپنے پورے کے پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر کس طرح آئیں گی؟ ان چیزوں کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو اپنے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اوپر محنت کرتا رہوں، آپ اپنے اوپر محنت کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنے اوپر کوشش کر سکتے ہیں۔ We have to start from ourselves۔ ہمیں اپنے سے شروع کرنا ہے، اپنے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم یہ 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش رکھی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں۔ اور دیکھیں،
اگر ہم اچھی بات دوسروں کو بتائیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اس نے وہ بات اپنی زندگی کے اندر عملی طور پہ اختیار کر لی تو وہ جب تک زندہ رہے گا آپ کو اس کا اجر عظیم ملتا رہے گا، اور وہ بے شک اس دنیا سے چلا بھی جائے تو آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں، دوسروں کے اوپر ہم محنت اس طرح نہیں کر سکتے، دوسروں کو ہم صرف ایک ریمائنڈر دے سکتے ہیں، لیکن فرسٹ آف آل ہمیں اپنے اوپر سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پرفیکشن ہم انسانوں میں کبھی نہیں آ سکتی، ہم صرف پرفیکٹ ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کوشش ہے ہمیں اپنے سے سٹارٹ کرنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنی زندگیوں کو کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ اور یہی بات میری پاکستان کے جو کرتے دھرتے ہیں، حکمران ہیں یا جو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سنبھالتے ہیں اس ملک کے نظام کو، ان سے درخواست ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہیں تو اس ٹائم کو غنیمت سمجھیں اور اس کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کریں، نہ کہ یہ ٹائم ختم ہو جائے اور ہم آخرت میں ناکام ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں کامیاب کرے، آمین آمین۔ تو میری دعا ہے اللہ سے کہ یا اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر، اور جو اس وقت ملک کے اندر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنی اس خدائیت سے نکل سکے، اور جو ملک میں اس وقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، یا اللہ تو ان کو اتنی سمجھ عطا کر کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، آخرت کی زندگی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہاں پہ اگر انسان کامیاب ہوا تو اصل میں وہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، ہمیں اور پورے مسلمانوں کو، اور جتنی بھی انسانیت ہے سب کے لیے آسانی اور عافیت والا معاملہ کرے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔